بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتا ہوں. پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ڈیل شیل کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کو ایک پیکج آفر کیا گیا ہے مسلم لیگ نواز کی طرف سے یا کیا جا رہا ہے، اور یہی پیکج، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پیکج آفر کیا جا رہا ہے، کیا جائے گا کہ آپ عام انتخابات کی تاریخ لے لیں، لیکن اس کے بدلے میں نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ ختم کر دیں، صدر مملکت جو ہے وہ پارڈن دے دیں. اور اس پہ ابھی غور و خوض کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا جواب عمران خان صاحب کی طرف سے کیا ہوگا اس پہ میں اپنے سورسز سے آپ کو بتاؤں گا، کنفرم کروں گا کہ کیا جواب دیا ہے عمران خان صاحب نے. لیکن اس سے پہلے کچھ اور چیزیں بھی جو تازہ ترین لیٹسٹ ہیں. یہ تو ڈیولپنگ سٹوری ہے، چلتی رہتی ہے، چلتی رہے گی، اور یہ اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک کہ اس ملک میں عام انتخابات پرامن طریقے سے ہو نہیں جاتے اور انتقال اقتدار نہیں ہو جاتا. جب تک الیکشن اور انتقال اقتدار نہیں ہوتا، یہ ملک جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار رہے گا، اور اس میں کسی قسم کے استحکام کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ معاملات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ بس اب بار بار اس کو لکیر پیٹنے والی بات ہے. لیکن اصل جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ندامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور کوئی احساس زیان نہیں ہے. کہ کوئی ہوتا ہے، کوئی تھوڑی سی پشیمانی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کوئی احتساب کا ذہن میں آتا ہے کہ یہ سارا کچھ کھیل جو کھیلا گیا تھا، اس کا ذمہ دار کون ہے. اور وہ جو 2-3 لوگ ذمہ دار تھے جنہوں نے بند کمروں میں بیٹھ کے یہ سارا ایک گندا کھیل کھیلا اور پاکستان کو اور پاکستان کے 22-24 کروڑ عوام کو اور پاکستان کی سلامتی کو انتہائی خطرے میں ڈال دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. کسی انسان کو اگر یہ سمجھیں کہ کسی انسان نے اس وقت بچایا ہوا ہے، یا کسی ہماری ایلیٹ کلاس، سپر ایلیٹ اور ایلیٹ نے بچایا ہوا ہے، یا سیاستدانوں نے بچایا ہوا ہے، یہ ملک یا طاقتور لوگوں نے بچایا ہوا ہے، یہ ایک بالکل وہم ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ یہ دھوکہ ہے، نظروں کا دھوکہ ہے، فریب ہے. یہ ملک اگر ابھی تک بچا ہوا ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے، اور سروائیو کر رہا ہے، اور اس حالت میں بھی سروائیو کر رہا ہے بالکل اسی طریقے سے جیسے ایک مریض جو ہے وہ چلا جاتا ہے آئی سی یو میں، اور آئی سی یو کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوتا ہے. ڈاکٹرز جو ہیں وہ بس کر رہے ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ اس کا ہلکا پھلکا، اور خاص طور پہ. اور پھر جب اگر وینٹیلیٹر پہ چلا جائے تو مشینیں لگا کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سانس دینا ہوا تو دے دیں گے، ورنہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کا کوئی اور کام نہیں ہوتا. وہ صرف دوائیاں ڈال دیتے ہیں، اور دوائیاں ڈالنے کے بعد ڈرپس میں، اور اس کے بعد ان کا کام ختم ہو جاتا ہے. وہ صرف دیکھتے رہتے ہیں اس کو، اور ان کے ورثہ بھی دیکھتے رہتے ہیں. تو پاکستان کی بھی صورتحال اس وقت یہی ہے کہ وینٹیلیٹر پہ آئی سی یو سے، اور آئی سی یو اور وینٹیلیٹر کے درمیان والا جو ہوتا ہے اس میں پڑا ہے، اور ایک روزانہ کچھ نہ کچھ اس میں ڈال دیا جاتا ہے. بلکہ ڈالنا تو بہت کم ہے، اس میں سے نکالا ہی جا رہا ہے، اور روزانہ جو ہے زر مبادلہ کا ذخائر دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، اور مصیبتوں پہ مصیبتوں کے پہاڑ جو ہیں وہ ٹوٹتے جا رہے ہیں. ابھی ڈالر کا ہی مسئلہ اس وقت قیامت خیز مہنگائی لے کے آیا تھا. ڈالر جو ہے وہ صرف 2 دنوں کے عرصے میں، یہ 2 دن چھٹی ہے اس لیے یہ کام رکا ہوا ہے، صرف 2 دنوں میں 4000 ارب روپے کا پاکستان پہ قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا تھا، اور 226 اور 228 روپے سے ڈالر جو ہے صرف 2 دنوں میں 226 سے 228 سے 268 پہ چلا گیا تھا. آپ 30 روپیز کم، تقریباً 28 38 38 48 58 اور 68 40 روپیز، 40 روپے کا اضافہ صرف 2 دنوں میں ہوا تھا، اور روپے کی قیمت 40 روپے گر گئی تھی. 40، اور اس سے اگر آپ اس کو پرسنٹیج کر لیں تو مہنگائی جو ہے اس وقت. اور اس کے بعد اگلا جو پہاڑ ٹوٹا ہے وہ ہے پیٹرولیم پہ. پیٹرولیم پرائسز جو تازہ ترین آئی ہیں وہ 35 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے ایک ہی دن، یکمشت، اور وہ بھی 3 دن پہلے. ابھی 1 فروری نہیں آئی، اور 1 فروری سے پہلے، کیونکہ رات کل پتہ چل گیا تھا کارٹلز کو کہ ہونے والا ہے پیٹرول جو ہے، پیٹرول پمپس بند ہونا شروع ہو گئے تھے، لمبی قطاریں لگنا شروع ہو گئی تھیں، اور پیٹرول غائب ہو گیا تھا. کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ٹھیک چند گھنٹے کے بعد اسی یہ جو سٹاک پڑا ہے، ہم اس سے لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ ہم کمائیں گے، اور پورے ملک کا حجم ہے وہ تو بلینز میں جائے گا. تو وہی ہوا. ان کے پاس اطلاع بالکل درست تھی. 35 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا، اور 250 روپے لیٹر فیول ہے، 250 روپے لیٹر فیول ہے، 262 روپے لیٹر جو ڈیزل ہو گیا ہے، مٹی کا تیل 190 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو فوری طور پہ اس کا فوری اثر ابھی اناؤنس ہوا ہے، اور ساتھ ہی
ट्रांसपोर्ट ने किराए बढ़ा दिए, ज़ाहिर है उन्होंने बढ़ाने थे और वो भी 500-500 रुपये किराया बढ़ा दिया गया एक रूट का। लाहौर से इस्लामाबाद पिंडी और लाहौर से पेशावर और लाहौर से मुल्तान, इस तरीके से कोई 500-600 रुपये फ़ी पैसेंजर जो है, और वो तकरीबन जो है जी एक टिकट जो है वो 2600 रुपये से 3000 और 3500 रुपये तक चला गया। ये छोटे रूट से हैं, ज़ाहिर है ये 4 घंटे की ड्राइव होती है, तो ये इस हद तक मामला पहुंच चुका है। और महंगाई का जो सैलाब है वो इस वक्त 35% से भी बढ़ गया है, और ये अभी मज़ीद ये जो हफ्ता खुलेगा कल से यानी कि मंडे से, तो उसके बाद इसके मज़ीद आप रंग देखेंगे। और ये वही सरकार है, वही कुछ है जब 6-7 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाया गया था तो उसके बाद एक क़यामत सुग़रा थी, मीडिया पे शोर था और बहुत बड़े बड़े नामवर मीडिया हाउसेस और एंकर्स और बहुत कैमरे थे और गली बाजार थे और हर जगह के हर किसी के इंसान के मुंह में ये कैमरा दिया जा रहा था, माइक दिया जा रहा था और उनसे पूछा जा रहा था। लेकिन अब कोई पुरसाने हाल नहीं है। उसकी वजह यह है कि हर जगह पे सबको फिट किया हुआ है, हर जगह पे सबको फिट किया हुआ है। किसी को निगरान वज़ीर आला बना दिया, किसी को वज़ीर बना दिया, किसी को मुशीर बना दिया, और कोई वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं तमाम, किसी को पीसीबी का चेयरमैन बना दिया। सबको सब हर जगह ब्राइब की जा रही है, और यही स्टाइल है, यही गवर्नमेंट का गवर्नेंस का तरीक़ाकार है जो कि किया जा रहा है। लेकिन असल जो मामलात हैं पाकिस्तान के अवाम का तो खैर किसी को फिक्र नहीं है। पिंडी में बड़ी बैठक चल रही है, पिंडी की बैठक का क्या नतीजा निकलेगा, क्या फ़ैसला होगा, ये अभी मरीम साहिबा जो हैं वो कल ही लौटी हैं, और वो 2 व्लॉग में आपको बता चुका हूँ जिसमें उनकी जो भी इस्तकबाल और सारी सूरत हाल, तो वो अपने घर में मुकीम है जाती उम्रा में, और अभी तक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ स्टार्ट नहीं की गई कि डार साहब ने उनको ये एक तोहफ़ा दिया है 3500 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का। अब कल ही उन्होंने तारीफ़ की थी कि डार साहब जो हैं वो निकाल लेंगे सारी सूरत हाल को, इकॉनमी को, लेकिन इकॉनमी की सूरत हाल अभी तक भी जूं की तूं है। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि मलबा किस पर डाला जा रहा है, मलबा डाला जा रहा है ये 3.5 साल जिसकी हुकूमत थी, मफलूज हुकूमत थी 3.5 साल, और उसमें भी वज़ीर ख़जाना जो थे वो असद उमर साहब को हटा दिया गया था, बल्कि हटवा दिया गया था। और उसके बाद हफीज़ शेख साहब आए थे, हफीज़ शेख साहब से भी मामला उसी तरह चल रहे थे, क्योंकि उसके बाद फिर शौकत तरीन साहब आए, तो चीज़ें तो स्मूथली चल रही थी और बहुत ही नॉर्मल वे में चल रही थी। डॉलर एक स्टेबिलिटी आई हुई थी, 6% शरह नमू थी, और जो इकनॉमिक सर्वे है वो बता रहा है, इसी गवर्नमेंट ने जारी किया है, वो बता रहा था कि हर चीज़ अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही थी। पाकिस्तान रोल मॉडल बन चुका था पूरी दुनिया में मुख्तलिफ हवालों से। और लेकिन ये कोविड के अंदर, कोविड की सूरत हाल के सारी सूरत हाल जो पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर रही, स्टेबल रही, ये कोविड में भी बही, कोविड के बावजूद। लेकिन चीज़ ये है कि रोल मॉडल बन रहा था पाकिस्तान, तारीफ़ कर रही थी दुनिया, और हम उसमें से निकल रहे थे, और हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं वो बर्बाद हो रहे थे कोविड की वजह से उनकी इंडस्ट्री बंद हो गई थी, सारे ऑर्डर पाकिस्तान में आ गए थे। पाकिस्तान की इंडस्ट्री 24 घंटे चल रही थी, पाकिस्तान के जो कारखानों के पहिए हैं, जो चिमनियाँ हैं, वो 24 घंटे चलना शुरू हो गई थी, ट्रिपल शिफ्ट लग रही थी हमारे कारखानों में, हमारी सनतों में, हमारी फैक्ट्रियों में, हमारी इंडस्ट्रीज़ में। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? असल मसला ये है कि वो ज़िम्मेदार किधर हैं? ज़िम्मेदार बनाते फिर रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और उनका नाम उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। हालांकि वही रिस्पॉन्सिबल है, असल रिस्पॉन्सिबल वही हैं जिन्होंने। उसके बाद फिर ये जो हमारी मरासला सरकार है, ये उसके बाद आती है, पहले वो आते हैं फिर मरासला सरकार आती है। तो ये चीज़ें चल रही हैं, और साथ साथ हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो है जी कि मुंशी, ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा है कि मुंशी कहने पे गद्दारी और बगावत का मुकदमा हो गया। मुल्क से गद्दारी है किसी को मुंशी कहना, किसी के लिए मुंशी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, हालांकि मुंशी बाइज़्ज़त लफ्ज़ है और इज़्ज़तदार लफ्ज़ है, और बड़ा डिग्निटी के साथ लोग अपने नाम के साथ लिखते होते थे और अभी भी लिखते हैं, और ये कोई इसमें अचंभे वाली बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, और असल मसाइल की तरफ से तवज्जो हटाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब को फॉरेंसिक लैब और उनको एक ऐसे दहशतगर्दों की तरह लिए फिरते हैं, यानी कि जैसे पाकिस्तान का इस वक्त नंबर 1 अगर कोई दहशतगर्द है तो वो फवाद चौधरी है, और वो किसी दुश्मन मुल्क का
شہری لگتا ہے وہ پاکستان کا شہری نہیں لگتا، وہ کسی دشمن ملک کا شہری لگتا ہے، اور جس طریقے سے اس کو لے کے پھیرا جا رہا ہے۔ اور بہرحال پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی طرف سے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آفر کی گئی تھی کہ جناب ہم تیار ہیں اور ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں، اور ہماری اطلاع کے مطابق یہ آفر جو ہے بڑے برے طریقے سے ٹھکرا دی گئی ہے، اور عمران خان صاحب نے ایسے کسی بھی کلب میں شریک ہونے سے انکار کر دیا ہے جس کا مقصد ہے رل مل کے کھاؤ اور کسی کو نہ پوچھو۔ تو کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے، راغب کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ چھوڑے اسٹیٹس کو کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، اسٹیٹس کو چلتا رہے، اینٹی اسٹیٹس کو کوئی نہیں ہے، یہ ملک کسی طرح ہی چلنا ہے، رل مل کے چلاتے ہیں، کبھی آپ کی باری، کبھی ہماری باری، کبھی کسی اور کی باری، تو آپس میں ہم مل بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کو ہم کچھ نہیں کرتے، بلکہ ان کو کچھ اور بھی کہا جا رہا ہے۔ بڑے عجیب بات ہے کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آئیں ہم ذرا اسٹیبلشمنٹ کو بھی ذرا قابو کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، ہم آپس کے رولز آف بزنس آپس میں انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی قابو کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا رول کم کرتے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا رول کم کرنے سے مراد ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا رول کم کرنا، وہ تو بات یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ آئینی طور پہ جو بھی آئینی کردار ہے وہی ہونا چاہیے، اس سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے، اس سے بڑھ کر ہوگا تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا اس وقت جو ستیہ ناش ہے وہ جو اس سے بڑھ کر رول ادا کرنے کی کوشش کی، آئینی حدود سے تجاوز کیا، اور طے شدہ جو ایک طریقہ کار چل رہا تھا اس سے بھی تجاوز کیا 2-3 لوگوں نے، اور وہ ان کے سرغنہ جو ہیں وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں، وہ انہوں نے جو کچھ کیا آئین سے تجاوز کیے کہ ساری چیزوں کو ایک جھوٹی کہانی سنا کے یہ سب کچھ کرتے رہے۔ تو یہ ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے تو اس کا حصہ نہیں بننا، اور میں جدوجہد کروں گا، اپنے طور پہ کروں گا اور اکیلے کروں گا، اور اس میں پارٹی میں بھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ میں تو یہ کام کرتا رہوں گا، جس نے جانا ہے چلا جائے، جس نے میرے ساتھ دینا ہے میرا ساتھ رہے۔ اور اصل جو بات ہے، افسوسناک بات، حیرت بھی ہے اور افسوس بھی، 10 مہینے ہو گئے، کیونکہ ویسے بعض اوقات میں اکثر اوقات ہوتا ہی ہے کہ جب آپ جب یہ اسٹیبلشمنٹ جب کسی کو فارغ کر رہی ہو، رجیم چینج سے پہلے کی بات ہے، تو اس سے پہلے موٹی موٹی فائلیں تیار کی جاتی ہیں، موٹی موٹی فائلیں، وہ ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں کہ جناب جس وزارت میں کیا کیا کرپشن ہو رہی ہے، کیا ہوئی، کک بیکس کہاں سے آئے، کمیشن کہاں سے آئے، یہ ساری چیزیں موٹی موٹی فائلیں تیار کر کے رکھ لی جاتی ہیں، اور جب یہ تختہ الٹا جاتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کا، ماضی میں بھی نواز شریف صاحب کی 3 دفعہ اور محترمہ بینظیر بھٹو کی 2 دفعہ تختہ الٹا گیا، محمد خان جنیجو حکومت برطرف کی گئی، جب بھی ایسا کچھ کیا جاتا ہے، مرزا ظفر اللہ خان جمالی صاحب کو جب ان سے استعفیٰ لیا جانا تھا اس وقت بھی پہلے سے چیزیں تیار کر کے رکھ لی گئی تھیں۔ یہ تو ہوتا ہی ہے کہ یہ چیزیں پہلے تیار کر کے رکھ لی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی رجیم چینج ہوتی ہے اس کے بعد پھر حکومت کا تختہ الٹا جاتا ہے، تو پھر یکدم وہ ساری جو کرپشن ہے وہ ساری میڈیا میں پھینکا جاتا ہے کہ میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس بار حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 10 مہینے تو مراسلہ سرکار کو آئے ہوئے ہو گئے، ابھی تک عمران خان صاحب تو بہت دور کی بات ہے، پرائم منسٹر ہاؤس، پرائم منسٹر آفس تو دور کی بات ہے، کسی ایک وزیر کے خلاف بھی کوئی ابھی تک کوئی ایک فائل بھی، کوئی ایک کرپشن کا کیس نہیں آیا، کوئی ایک کرپشن کا کیس نہیں آیا کسی ایک وزیر کے خلاف، اور اس میں نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے وزراء تھے، پاکستان تحریک انصاف تھی، متحدہ قومی موومنٹ، بلوچستان عوامی پارٹی اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، یہ سب کے سب شامل تھے۔ ابھی تک ایک فائل بھی ایسی نہیں آئی جو کہ سامنے آئی ہو، منظر عام پہ آئی ہو۔ تو جب یہ سب کچھ اچھا تھا تو گڈ گورننس بھی صحیح چل رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اسٹیبلٹی بھی آ رہی تھی، الیکشن ایئر بھی آ رہا تھا، تو یہ سارے کا سارا جو کچھ کیا گیا یہ ہمارے سامنے ہے۔ تو عمران خان صاحب نے پیشکشی ٹھکرا دی ہے، اور ایک اور بات بلکہ اس کے اپوزٹ کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں ہر طرح کے چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، گرفتاری، نااہلی اور اٹیمپٹ ہو چکی ہے مجھے مارنے کی، اور اس کے بعد ایک اور ہو جائے گی، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھنا ہے زندہ رکھنا ہے، اور جب میرا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے بلا لیں گے اپنے پاس، اور اس وقت میں جہاں کہیں بھی ہوں گا وہ موت خود بخود پہنچ جائے گی ادھر۔ اس لیے انہوں نے یہ جو آفر ہے وہ تو دیا ٹھکرا، اور اس کا تو انہوں نے کہا ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنی 25 سال کا جو ایک نیریٹو ہے، 25 سال کی جدوجہد ہے، اس کو ترک کر دوں، اور میں صرف ایک الیکشن کے لیے کہ جی مجھے الیکشن مل رہا ہے، اور الیکشن جو کہ میرا آئینی حق ہے، وہ کہتے ہیں کہ آئینی حق ہے، اور 90 روز کے اندر الیکشن کروانا آئینی حق ہے، اور یہ آئینی حق دینا ریاست کی ذمہ داری ہے،
اور اگر ریاست نہیں دے گی، حکومت اس میں ہیڈلز کریٹ کرے گی، تو پھر وہ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائیں گے، اور کوئی اور آپشن ہے نہیں کہ عدالتیں ان کو 90 دن کے اندر اندر الیکشن نہ دیں۔ وہ الیکشن مانگ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے جتوائیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن دیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن دیں، اور جو فیصلہ عوام کرے گی اس کو قبول کیا جائے گا، یہ ہے جی۔ اور دوسرا ایک اور فیصلہ کر لیا گیا کہ 35 حلقوں میں عمران خان صاحب خود مقابلہ کریں گے، ضمنی الیکشن قومی اسمبلی کے 35 حلقے جن کا شیڈول آ چکا ہے، 16 مارچ کو الیکشن ہوگا، تو عمران خان صاحب اکیلے امیدوار اس میں آئیں گے، میدان میں کودیں گے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اکیلے اس کا مقابلہ کرے گی یا پھر پی ڈی ایم بھی آئے گی، مسلم لیگ نواز بھی آئے گی، جے یو آئی بھی آئے گی، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں لڑیں گے۔ تو ابھی امتحان شروع ہو چکا ہے، تو دعا کریں جی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، کیونکہ آج 2 بڑے حادثات بھی ہوئے ہیں، ایک مدرسے کے طلبہ جو ہیں وہ ایک کشتی ڈوبنے سے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے بہت بڑا حادثہ ہوا، اور اسی طریقے سے ایک بس کو حادثہ ہوا، اور وہ بھی ایک خوفناک حادثہ۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کی بخشش فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔